روزانہ شراب بھی خریدتا اور روزانہ بازار عورت کے پاس بھی جاتا تھا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں قسم کھاتی ہوں یہ اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ وجہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ ترکی کا بادشاہ سلطان مراد، اس کی یہ عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر روزانہ شہر میں گشت کرتا۔ ایک رات اس نے اپنے وزیر کو ساتھ لیا اور شہر میں گشت کے لیے نکل جاتا ہے۔ چلتے چلتے یہ دونوں شہر کے کنارے پر پہنچتے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ زمین پر ایک انسان پڑا ہوا ہے، زمین پہ گرا ہوا ہے۔ بادشاہ اس کے قریب جاتا ہے، اس کو اٹھاتا ہے، ہلاتا ہے تو کیا دیکھا کہ وہ انسان انتقال کر چکا ہے، یعنی کہ وہ انسان مر چکا ہے اور وہ فوت ہو چکا ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، لیکن اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ بادشاہ نے آواز لگائی، لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، لیکن بھیس بدلا ہوا تھا، روپ بدلا ہوا تھا، لوگوں نے بادشاہ کو نہیں پہچانا۔ بادشاہ نے کہا کیا تم لوگوں نے اس انسان کو نہیں دیکھا کہ یہ مرا پڑا ہے، اس کے جنازے کو، اس کی میت کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ نہیں جانتی کتنا بڑا گناہگار تھا، کتنا بڑا سیاکار تھا، کتنا بڑا بدکار تھا، اس لیے اس کے جنازے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا۔ تو بادشاہ کہتا ہے یہ سیاکار اور گناہگار تو تھا، لیکن ہے تو یہ امت محمدیہ کا ایک فرد، آؤ اس کو اٹھاؤ اور اس کے گھر تک اس کے جنازے کو پہنچاؤ۔ لوگ اکٹھا ہو گئے، جنازے کو اٹھایا، لے کر اس کے گھر جاتے ہیں۔ جیسے ہی جنازہ گھر گیا، بیوی نے اپنے شوہر کی لاش کو دیکھا، بے تحاشا رونا شروع کر دیتی ہے۔ لوگ جنازہ رکھ کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ وزیر و بادشاہ وہیں پر رک جاتے ہیں، اس عورت کا رونا سنتے رہتے ہیں۔ بیوی جو ہے وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ جب یہ بات سنتا ہے تو بڑے تعجب میں پڑ گیا، بڑا حیران ہوا بادشاہ نے کہا کہ لوگوں نے اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی، کوئی اس کی میت کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اے عورت، تو کہتی ہے کہ تیرا شوہر اللہ کا ولی ہے؟ تو عورت نے کہا جی میرا شوہر اللہ کا ولی ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ لوگ ان کو روزانہ شراب کے اڈے پر جاتا ہوا دیکھتے تھے، ان کو روزانہ بازاروں عورتوں کے پاس جاتا ہوا دیکھتے تھے۔ تو عورت نے کہا کہ میرا شوہر روزانہ شراب کے اڈے پر جاتا، استطاعت کے مطابق شراب خریدتا، گھر لاتا اور شراب کو نالی میں بہا دیتا اور کہتا کہ آج میں نے مسلمانوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ پھر میرا شوہر بازاروں عورت کے پاس جاتا اور اسے ایک رات کی اجرت دے کر یہ کہتا کہ دروازہ بند کر لینا، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ روزانہ کا میرے شوہر کا یہ معمول تھا۔ میرا شوہر گھر آتا تو کہتا الحمدللہ آج میں نے ایک عورت اور مسلمانوں کے نوجوانوں کے گناہوں کا کچھ بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ تو میں اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ یہ عمل تو آپ کر رہے ہو، لیکن جس دن تمہارا انتقال ہوگا لوگ تمہارے جنازے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، تمہیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں دفنانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرا شوہر مجھے مسکرا کر جواب دیتا اور کہتا کہ اے میری بیوی، جس دن میرا انتقال ہوگا تو دیکھے گی کہ میرے جنازے کو بادشاہ اٹھائے گا، میرا جنازہ علماء پڑھیں گے، میرا جنازہ وقت کے اولیاء بھی پڑھیں گے۔ جب بیوی کی زبان سے یہ بات بادشاہ سنتا ہے تو بادشاہ رونے لگا اور کہا کہ میں سلطان مراد ہوں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، اور تیرے شوہر کا یہ عمل اتنا اچھا لوگوں کی نظر میں کچھ اور تھا، لوگ اسے غلط سمجھتے تھے۔ تو بیوی تو یہ یاد رکھ کہ کل ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیں گے، ہم اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے اور ہم اپنے ہاتھوں سے اسے دفنائیں گے بھی۔ یہی ہوا۔ کل صبح کا سورج جب نمودار ہوا، پورا شہر اس نیک عابد و زاہد کے جنازے میں شرکت کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء آتے ہیں، وقت کے اولیاء آتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کرتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ بظاہر جو ہم دیکھتے ہیں یا کسی سے سنتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں غلط فیصلہ لے لیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں اگر ہمیں دلوں کے بھید کا پتہ چل جائے تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ پہلے کے مسلمانوں کا عمل و کردار یہ تھا کہ گناہ چل کر ان کے دروازے پر دستک دیتا تو وہ دروازہ بند کر لیا کرتے تھے، اور آج کے مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ یہ خود چل کر گناہوں کے دروازوں پہ جا رہے ہیں، شراب کے اڈوں پہ جا رہے ہیں، زنا کے بازار میں جا رہے ہیں، جوا خانوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ ایک پل کا گناہ ایک پل مزہ دے گا، ایک پل کا مزہ زندگی بھر کی سزا دے گا، مگر خوف خدا میں گرا ایک آنسو تو یہ آنسو تجھے جنت میں جگہ دے گا۔ تو یہ یاد رکھ لیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنا بھی چاہیے اور دوسروں کو گناہوں سے بچانا بھی چاہیے۔